مرد کا دل سمندر کی مانند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہت ساری رنگ برنگ مچھلیاں اس میں تیریں، جبکہ عورت شارک بن کر اکیلی تیرنا چاہتی ہے۔ حقیقت وہ راز کبھی چھپا نہیں رہ سکتا جس کی عورت کو خبر ہو جائے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ وقت کی سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت سمجھ آئی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوشامد کرتے ہیں۔ تلخ حقیقت: ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ مجھے پسند ہے وہ تنگ نظر اور چھوٹی سوچ والا مرد جو تنگ اور بغیر دوپٹے والی لڑکیاں پسند نہیں کرتا۔ عورت جیسا کوئی پیر نہیں دیکھا میں نے جس کو مرد اور جس طرح اور جہاں ملے بدل دے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکنے لگتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسکراہٹ انسان کی روح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تو اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا، ورنہ پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ نمبر 1، تم کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانی کی وجہ سے مت رونا۔ بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان بن جاؤ گے۔ اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو، جائز مراد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بتانا۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ، بہن بھائی کی عزت ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کو برا بھلا مت کہنا، ورنہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ یہ 4 باتیں کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے مت کرنا، ورنہ ایسی باتیں طلاق ہونے کے وجود کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ اگر عورت راز نہ رکھ پاتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ عورت موم بس اپنے پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس سا پتھر بھی کوئی نہیں۔ انسان جب ساتھ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، تب اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب دور چلا جائے تب پہلے کی گئی ہر بے قدری والی باتیں روح کو بہت تکلیف دیتی ہیں اور ہم بے بس ہوتے ہیں۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بار شادی ہو جانے کے بعد عورت کا طلاق یافتہ ہونا پورے خاندان کے لیے ذلت کی علامت بن جاتا ہے۔ والدین کی ہر صورت کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، بیٹی نبھاتی رہے۔ گھر میں مار پیٹ ہو یا زہریلا ماحول ہو، گھر کو جوڑے رکھنے کی اولین ذمہ داری عورت کے نازک کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، وہ اگر صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ لوگوں میں بھی دیمک کی سی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی دکھی رہنا نہیں چاہتا، لیکن بارش کے بغیر قوسِ قزح نہیں بنتی۔ ہم واقعے میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ہماری اصل تباہی ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ مرد کی 2 اداؤں پہ عورت مر مٹتی ہے۔ مرد کی ہمدردی، اس کی اپنی عورت کے ساتھ سچائی، کیونکہ عورت ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ مرد خالص اسی کا ہو، وہ محبت میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتی۔
شخص کو کبھی اتنا اختیار مت دیں کہ وہ صرف اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھین لے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مر جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے سے اپنی تازگی کھو دیتا ہے۔ مرد روتا ہوا عورت کے قدموں میں تب آ کر گرتا ہے جب عورت مرد کی پسند کی ہو اور اسے منہ نہ لگا رہی ہو۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت عورت ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ تلخ حقیقت عورت کی خوشیاں، شرارتی معنی اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی طبیعت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لڑکی تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو نہیں آتی۔ جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اسے آنے سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ لوگ اوپر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔